یہ غور نہیں کرتے اعتراض ہم کر رہے ہیں میلاد کے اوپر، اور عقل اور دیانت سے کس قدر ہمارے اندر قلاشی ہو چکی ہے، اور صداقت اور دیانت کا کوئی عنصر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ لا کر بات کھڑی کی جا رہی ہے کہ جناب حضور کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے. تو یہ اعتراض حضور کے میلاد کو چھپانے کے لیے، روکنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اس پر میں جواب پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ ہے کہ یہ کتنی گنہونی سازش ہے اور کتنی عقل و دیانت و ایمان سے قلاشی کا ثبوت ہے یہ کہنا کہ جس وقت حضور علیہ السلام کو وصال ہوا تو صحابہ کرام غم منا رہے تھے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ تو احادیث کے اندر موجود ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غم اتنا طویل ہو جاتا ہے؟ اگر محرم کے اندر ماتم کرے تو یہی ملا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حسین کا ماتم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور ربیع الاول گزر کر سفر، اور پھر ربیع الاول محرم گزرنے کے بعد جیسی ربیع الاول شروع ہو جاتا ہے آگے، تو پھر یہ مولوی خود ہی قاعدہ بھول جاتے ہیں اور پھر سنیوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ سوگ کیوں نہیں مناتے؟ تو ہم نے کہا جی آپ تو خود ان کو فتویٰ دے رہے تھے کہ سوگ جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ. دلیل تم یہ دیتے ہو کہ امام حسین شہید ہو گئے، 3 دن تک سوگ تھا، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں تھا. تو میں کہتا ہوں مولویوں ذرا اس بات پر تو غور کرو کہ جو فتویٰ دے کر تم ان کو روک رہے ہو سوگ سے، حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی کو سوگ میں منتقل ہونے کا فتویٰ کیسے دے رہے ہو؟ یعنی ابھی ان کو کہہ رہے تھے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو سوگ کرو. انہوں نے جواب دیا کہ جناب سوگ 3 دن سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 دن ہی حدیث میں سوگ آیا ہے اور امام علی مقام کو شہید ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، تو لہٰذا 1400 سال تو کسی کا سوگ نہیں ہے. تو ہم نے اگر یہ کہا کہ جناب سید عالم کی وصال پاک کو اور سفر رفیق اعلیٰ کو 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور سوگ 3 دن ہی تھا، تو اس کے بعد سوگ منانے کا جواز کیا ہو؟ تو یہ بغض ہوتا ہے. اور اگر یہ مسلم نظریہ ہے کہ صحابہ نے سوگ کیا تھا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حیات النبی پر پوری تقریر کی آپ کے سامنے، سوگ تھا لیکن حضور کی وفات جو ہے وہ امت کے لیے عذاب یا غم نہیں ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ مسلم بازار کی صحیح حدیث ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور حیات تو سمجھ میں آتی ہے، ممات کیسے بہتر؟ فرمایا حیات اس لیے بہتر کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور شریعت کا نزول ہو رہا ہے اور میں تمہیں دین بتا رہا ہوں، اور میری وفات اور میرا رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا اور قبر شریف میں جلوگر ہونا اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال قبر میں مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. جو نیک اعمال ہوتے ہیں میں خدا کی تعریف کرتا ہوں اس پر، اور جو برے اعمال ہوتے ہیں تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش چاہتا ہوں. ایک بات جو سب سے بڑی، اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دن یہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت غم منایا اور آپ کی وفات کے وقت غم منایا ہے، تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ پھر صحابہ کرام نے اپنے گھر میں شادیاں نہیں کی، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کی، یہ سب ایسے ہی بیٹھے رہے؟ لیکن جب تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو سرکار کے وصال کے بعد متعدد نکاح حضرت ابو بکر نے بھی کیے ہیں، حضرت عمر نے بھی کیے ہیں، حضرت عثمان غنی نے بھی کیے ہیں، مولا علی نے بھی کیے، دیگر اور صحابہ نے بھی کیے ہیں. تو سب سے بڑا جشن تو شادی منانا ہوتا ہے، اور تمہارے نزدیک یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد کوئی خوشی جائز نہیں ہے، تو تمہارے گھروں کے اندر شادیاں کیوں ہوتی ہے؟ اور پھر صحابہ کرام کو سب سے بڑا غم لگا تھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود شادیاں کیوں کی؟ کیونکہ شادی تو سب سے بڑا جشن ہوتا ہے، سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ جو غم کی حد تھی اس وقت تک اس غم کو اپنے لیے گویا کے سامنے رکھا، اور خود حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی تعلیم پر عمل کیا اور رب کریم نے ان کے دل پر اس آثار کو خوشی میں تبدیل کیا کہ جس کی بنا پر انہوں نے کونوں میں یا گھروں میں یا ماتم کرنے کی بجائے حضور علیہ السلام کے دین کو آگے پھیلایا، اور جب ضرورت آئی تو شادیاں بھی کی، اپنے بچوں کی بھی شادیاں کی اور جشن بھی منایا اور خوشیاں بھی کی. تو یہ تو بالکل بےہودہ سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام وصال کر گئے تو تم جناب خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو چلو ہم 12 ربیع الاول کو مناتے تو تم نے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا انتقال ہو گیا تم شادیاں کر رہے ہو؟ ایسے تو درجنوں دروازے کھل سکتے ہیں. صرف میلاد ہی کی خوشی ناجائز ہے، کتنی میلاد آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا. ہم نے کہا اگر میلاد نہیں کر سکتے تو آپ بھی شادیاں نہیں کر سکتے.
کیونکہ اگر میلاد جشن ہے اور جشن ہونے کی بنیاد پر حضور کی وصال کا، حضور کی وفات کا باعث بن کر غم بنتا ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور تم شادیاں منا رہے ہو، تم اچھے کھانے کھا رہے ہو، اچھے کپڑے پہن رہے ہو؟ تو یہ فضول سی بات ہے کہ جو اعتراض بننے کی نہ شان کوئی درجہ رکھتی ہے، نہ اخلاقاً کوئی درجہ رکھتی ہے، نہ علم و دیانت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے۔